وادی کشمیر کو پرورڈ کا درجہ پہلے ہی سے ہی دیا گیا ہے۔ اگر ہم ساؤتھ کشمیر کی بات کریں گے، جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ نے بھی بہت سارے شاعروں کو جنم دیا ہے، جن میں ہمارے رسول میر صاحب، محمود گرمی صاحب اور بھی بہت سارے شاعر جو ہے اس ساؤتھ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر ہم اس وقت کی بات کریں گے، آج کے دور کی بات کریں، تو آج کے دور کے جو نوجوان ہیں کافی کم رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں گے تو لڑکیاں بھی اب اس ادب کے میدان میں پیش رہتی ہے، ادب کے میدان سے جڑ رہی ہے، ادب کے میدان میں داخل ہو رہی ہے، اور اپنا جو ہے شاعری جو ہے عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ اننت ناگ سندھو سے تعلق رکھنے والی ایک ینگ لڑکی ہمارے ساتھ موجود ہے، جس کا نام ہے پاکیزہ ایوب، اور اس نے اپنا تخلص جو ہے ہنا رکھا ہے۔ اس نے بھی حال ہی میں ایک کشمیری میں ایک کتاب لکھی ہے، تو ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی پاکیزہ جی، آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ تو یہ جاننا چاہیں گے پاکیزہ ایوب سے ہنا کا سفر جو ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ جو پاکیزہ ایوب اور ہنا کا سفر ہے وہ کچھ آسان بھی رہا اور کبھی کبھی کٹھن بھی رہا۔ تو 12ویں جماعت سے لے کر اب تک ہم اس میدان میں ہیں۔ یہ اور سوال ہے کہ ہم حال ہی میں ابھرے ہیں، پر ان ٹچ ہم 12ویں جماعت سے ہی رہے ہیں۔ تو 12ویں جماعت میں ہم کچھ اشعار لکھتے تھے، اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمیں یہ علم ہوا کہ غزل کسے کہتے ہیں، نظم کسے کہتے ہیں۔ جب اردو فیلڈ میں ہم رہے، کیونکہ ہم پی جی اردو ہے، تو رفتہ رفتہ ہمیں غزل اور نظم کا فرق سمجھ میں آیا۔ تو ہم کچھ غزلیں لکھنے لگے اور کچھ نظمیں لکھنے لگے۔ تو مکمل طور پہ شاعری تو نہیں کہیں گے، البتہ کچھ شاعری کا کچھ لڑک پن کا جو زمانہ ہوتا ہے، یہ وہی زمانہ ہے جس میں ہم کچھ غزلیں اور نظمیں لکھتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے زاہد صاحب کی مدد سے ہم نے ایک کتاب، یہ سارے خیالات کو ایک کتابی شکل دی، اور اس کی حال ہی میں رسم رونمائی ہوئی ہے۔ تو ہنا جی، یہ بتائیے کہ آپ کے دماغ میں کس شاعر کو دیکھ کے شوق ہوا؟ کیونکہ آپ نے زاہد صاحب کی بات کی، تو زاہد صاحب ماشاءاللہ ہمارے بھی استاد رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو عمر دراز عطا فرمائے۔ ہم نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو آپ کے دل میں کس کو دیکھ کے یہ شاعری کا خیال آیا؟ یہ نہیں کہیں گے ہم کہ ہمارے دل میں یہ شاعر کو دیکھ کے شاعری کا خیال آیا، ہم کہیں گے ہمارے دل میں شاعری کو پڑھ کے شاعری کا خیال آیا۔ جب ہم نے بہت سارے شعراء کا کلام پڑھا، مہجور صاحب کا، محمود گامی صاحب کا، اردو میں علامہ اقبال یا غالب صاحب کا، تو یہ سارے شعراء کو جب ہم نے پڑھا تو رفتہ رفتہ ہم بھی کچھ لکھنے لگے اور اپنے خیالات زیر کاغذ اتارنے لگے۔ تو ابھی میں آپ کی کتاب دیکھ رہا، تو لل عارفہ جو ہے ہماری یہاں پہ ایک مشہور شاعرہ تھی، تو اس کا آپ نے اس میں ذکر کیا ہے، تو وہ ذرا بتائیے۔ بالکل، لال دید کو کون نہیں جانتا، یہ ہماری ثقافت کی ایک اہم مثال ہے۔ تو لال دید کے بارے میں ہم نے کچھ غزلیں بھی لکھی ہے، کچھ نظمیں بھی لکھی ہے۔ تو لال دید جو ہے، ان کے بارے میں ہم نے کیا لکھا ہے کہ للون یارس یندر تلسامو شرمو درامو چون، للون یارس یندر تلسامو شرمو درامو چون، سوئی راز ہانزا برس پٹھ آمو شرمو درامو چون۔ تو ایک آپ کی غزل اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، اس میں سے بھی اگر آپ چاہو تو 2-3 مصر ہم سے ہمارے ناظرین سے شیئر کر سکتی ہو۔ ہاں، کیوں نہیں، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ ہمیں سننا چاہتے ہیں، ہماری شاعری کو پسند کر رہے ہیں، یہ تو خوش قسمتی ہی ہے، کیوں نہیں ہم ان کے لیے ضرور بولیں گے۔ بہٕ لٔجمٕژ لولہٕ تارے رٲس رٲسٕے، بہٕ لٔجمٕژ لولہٕ تارے رٲس رٲسٕے، یہِ أشکُن غم مےٚ مارے رٲس رٲسٕے، بہٕ نیران ییٚلہِ توکُن نظرہ کران چھَس، بہٕ نیران ییٚلہِ توکُن نظرہ کران چھَس، سُہ لٲرِتھ زن تہِ دارے رٲس رٲسٕے، ہنا چھا بار أشکُن دوٗر تراوان، ہنا چھا بار أشکُن دوٗر تراوان، یہِ للوُن وارِ وارے رٲس رٲسٕے، بہٕ لٔجمٕژ لولہٕ تارے رٲس رٲسٕے، بہٕ لٔجمٕژ لولہٕ تارے رٲس رٲسٕے۔ تو پاکیزہ جی، یہ بتائیے، اپنی اس کتاب میں آپ نے جو آج کے حالات ہے ان پہ بھی کچھ غزلیں آپ نے لکھی ہیں،
اگر اس میں سے کچھ آپ کے ذہن میں ایک دو مصرے ہیں یا کتاب کو دیکھ کے بتانا چاہو گے ہمارے ناظرین سے شیئر کر سکتی ہو؟ جی بالکل، کتاب کو دیکھ کر ہم شیئر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری غزلیں ہم نے کشمیر کے بارے میں ہی لکھی ہے. جیسے کہ ہم نے لکھا ہے: بد خیالی کت سنا از دماغن بے پلان، بد خیالی کت سنا از دماغن بے پلان، از تہ کتجو شور تلمت کت سنا چھُ جنگ چلان، از تہ کتجو شور تلمت کت سنا چھُ جنگ چلان. واہ! تو ہمیں ادب کا کافی احترام ہے، اور جب بھی ہم کسی محفل میں، ادبی محفل میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جو شعراء حضرات ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے ہم بھی کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کاش ہم میں بھی یہ ہنر ہوتی ہے. بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے کافی وقت دیا ہمیں. تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکیزہ ایوب جس کا تخلص ہنا ہے، اس نے حال ہی میں ایک کتاب بھی لکھی ہے، خام خیال. یہ کشمیری نام اس میں دیا ہے، خام خیال. تو یہ حال ہی میں پبلش ہوئی ہے. اس کے بعد اس کی ایک غزل جو ہے سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئی، اور ہم داد دیتے ہیں اس کی، کیونکہ کشمیری زبان کو اس نے پھر سے ایک رونق بخشی. کیونکہ آج کے دور میں اکثر اگر ہم کشمیریوں کی بات کریں گے تو کشمیر میں لوگ کشمیری زبان کو کم ہی جانتے ہیں، لیکن اس نے پھر سے اس میں ایک رنگ بھر دیا، اور کشمیری زبان کو اس طریقے سے اس نے اس غزل کو کشمیری زبان میں اس طریقے سے پیش کیا، کیونکہ آج ہر ایک کی زبان پہ اس کی غزل جو ہے. فیاض لولو، ETV بھارت، سنرو، اننت ناگ.